اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسیائی کیلنڈر کے اعتبار سے 14واں عام اتوار ہے اور یہ سال سوم ہے، اور آج بھی ہم اس عام اتوار کو ایک بہت خاص اتوار سمجھ کے اس کے ساتھ اس میں ہم بات چیت کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ واقعی یہ جو اتوار ہے یہ بہت ہی خاص اتوار ہے۔ تو آپ اپنی بائبلز لے آئیے اور میں آپ کو حوالہ جات دیتا ہوں جو تلاوتیں ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 66واں باب، 10ویں آیت سے لے کے 14ویں آیت تک، اور آج کا زبور ہے 65۔ میں چاہوں گا کہ آپ اسے سارا ہی پڑھیں۔ اور دوسری تلاوت ہے پولوس رسول کا خط گلتیوں کے نام، اس کا 6واں باب، 14ویں آیت سے لے کے 18ویں آیت تک، اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس لوکا کے مطابق اس کا 10واں باب، 1 سے 12ویں آیت تک اور 17ویں سے 20ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم پہلے انجیل جلیل سنتے ہیں اور پھر ہم آگے چلیں گے۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد خداوند نے 72 اور مقرر کیے، اور انہوں نے 2 کر کے ہر شہر اور گاؤں کو اپنے آگے بھیجا جہاں وہ خود جانے کو تھا، اور وہ ان سے کہتا تھا کہ فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ جاؤ، دیکھو میں تمہیں جیسے بروں کو بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں۔ نہ بٹوا لے جاؤ، نہ تھیلی، نہ جوتی، اور راہ میں کسی کو سلام نہ کرو، اور جس کے گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کو سلام۔ اگر سلام کا فرزند وہاں ہو تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، ورنہ تم پر لوٹ آئے گا، اور اسی گھر میں رہو، اور جو کچھ ان کے پاس ہو کھاؤ اور پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ گھر گھر نہ پھرو، اور جس کسی شہر میں داخل ہو جہاں تمہیں قبول کیا جائے تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، وہاں کے بیماروں کو شفا دو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی۔ لیکن جس کسی شہر میں تم داخل ہو جہاں تمہیں قبول نہ کیا جائے، وہاں کے چوکوں میں جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں پر پڑی ہے تم پر جھاڑ دیتے ہیں، مگر یہ جانو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ سدوم کا حال اس شہر کی نسبت زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے 17ویں آیت سے 20ویں آیت تک، اور اس میں یوں لکھا ہے، اور وہ 72 خوش ہو کر واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے خداوند، تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ تب اس نے ان سے کہا کہ میں نے شیطان کو بجلی کی مانند آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھو، میں نے تمہیں سانپوں اور بچھوؤں کے روندنے اور دشمن کی ساری قدرت پر اختیار دیا ہے، اور تمہیں کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا۔ تاہم اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر
لکھے ہوئے ہیں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ یہ انجیل بھی آپ نے بہت دفعہ پڑھی اور سنی ہے۔ دیکھیں، یہ دوسری بار ہے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو خوشخبری دینے کے لیے، خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دینے کے لیے ان کو بھیجا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے اس نے جو 12 رسول اپنے چنے تھے ان کو تعلیم دی، ان کو سب کچھ سکھایا، اور اس کے بعد اس نے ان کو بھیجا۔ اور یہی انسٹرکشنز ہیں، یہی وہ ہدایات ہیں جو ان 72 کو دی گئی ہیں۔ اب دیکھیں، یہ اس پہ یہاں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن آج کا جو خاص اتوار ہے نا، وہ آپ کو میں یہ کہوں کہ جہاں یہ خدا کی بادشاہی کی خوشخبری ہے، یہ اصل میں آج کا اتوار سلامتی کا اتوار ہے۔ یہ ہر شخص کی سلامتی، ہر گھر کی سلامتی، ہر معاشرے کی سلامتی، اور ہر ملک اور قوم کی سلامتی۔ اور جب یہ میں سلامتی پہ سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بالکل اس کے مخالف یا اس کے الٹ یا اس کے تضاد میں ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ جتنی آج بدامنی ہے دنیا میں، جتنی آج بے سکونی ہے، اور خاص طور پہ ان ملکوں میں جو تیسری دنیا سے جو غریب ملک ہیں، ان کے جو حالات ہیں، اور ان کا حال تو بہت ہی ابتر ہے، اور ان کے لیے خاص طور پہ ہمیں سوچنا اور ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ دیکھیں، دعا تو ہم کرتے ہیں، اور ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کہ خدا وہاں کے انسانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے، یہ تانگ پیدا کرے کہ وہ اپنے حالات کو ان کے بارے میں سوچیں۔ آج یسوع 72 کو بھیجتا ہے کہ جا کے وہ منادی کریں۔ اب دیکھیے، یہ جو تعداد ہے، اس پہ بہت سی بات چیت ہوئی، بہت لیدے ہوئی کہ یہ 72 70۔ آپ نے دیکھا کہ 70 کا جو عدد ہے، یہ پرانے عہد نامے میں بھی بہت دفعہ ہے۔ بعض جو ہمارے محققین ہیں، جو علم الہی کے محققین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایون یہاں تک کہ نوح کی بھی جو تینوں بیٹے تھے، ان کی جو نسلیں تھیں وہ 70 تھیں۔ اور لیکن اس کے بعد جب یعقوب کے 12 بیٹے ہوئے تو پھر وہاں سے اسرائیلیوں کے 12 قبیلے جو ہیں وہ چنے گئے، یا یوں کہیے کہ پھر گنتی جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ مصر سے کیسے نکلتے ہیں وغیرہ، وہ ہم سب اس ساری کہانی کو جانتے ہیں۔ تو یہ جو 72 ہے، یہ 70 کی بجائے 72۔ آپ کو یاد ہے موسیٰ نے بھی، خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو 70 بزرگوں کو چن اور ان کو لے کے آ جو تیرے ساتھ اور تیرے بھائی کے ساتھ اس اسرائیلی قوم کو لیڈ کریں، ان کا انتظام کریں۔ لیکن یسوع نے 72 اس لیے کیا ہے، اس نے 2 بڑھائے ہیں کہ یہ صرف اسرائیلیوں کی بات نہیں ہے کہ وہی 70 ہوں اور وہی 12 قبیلے ہوں، اس میں سب شامل ہیں، پوری دنیا شامل ہے، اور یسوع سب کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی بات یسوع نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، تعداد اور یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن یسوع کہتا ہے کہ دعا کرو۔ یسوع جانتا ہے کہ دنیا کی حالت اس وقت کیا تھی، اس کے بعد کیا ہوئی، اور آج کیا ہے۔ یسوع کو پتا ہے کہ ابھی اس کی بادشاہی کا بڑا کام باقی، وہ ختم نہیں ہوئے، اور یہ ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے دعا ضروری ہے۔ اور دعا ضروری ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہ خدا تو اپنی بادشاہت دنیا میں پھیلا دے، وہ پھر سارا جو ذمہ داری جو ہے وہ ہم پہ پڑتی ہے۔ جب ہم پہ پڑتی ہے تو پھر ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمارے دلوں میں وہ جذبہ پیدا کر، جو سچ، انصاف، محبت، آزادی کے لیے، جو پیار کے لیے، جو دنیا کو اس رستے پہ لانے کے لیے، جس کے لیے کہ ہم سب کام کریں۔ دیکھیں،
हम लोग जो हैं ख़ास तौर पे हम जो जनूबी एशिया से आए हैं, साउथ एशियंस जो हैं, हिंदो पाक से आए हैं, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी रवायत है वो मिशनरियों की रवायत। वैसे तो रवायत सारी दुनिया में है, अमेरिका हो या यूरोप हो या दुनिया का कोई खित्ता हो, वहाँ पे ये बात जो है ये कि हमारे जो तबलीग जो थी, ये जो रिसालती काम था, ये जारी रहा। और हमारे यहाँ लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे यहाँ हुई है कि एक तो खुदा की बादशाहत को वो लेके जब हमारे पास आए हैं, हमने जिस तरीके से जो भी उनका तरीका था, जो भी तालीम थी, हमने सीखी। और हम सीख के तो फिर ये हमें हुआ कि हमें आगे यहाँ से कैसे जाना है। तो उसमें बिल्कुल यीशु यहाँ जब बताता है कि देखो, जब तुम जाते हो तो अपने साथ कुछ नहीं लेके जाना, खाली हाथ जाना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी आज़माइश है कि आप खाली हाथ जाते हैं। आज जब हम देखते हैं, देखिए इसीलिए उसने कहा कि तुम बिल्कुल खाली हाथ हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल बर्रे बेज़ुबान हो और तुम्हें मैं ऐसी भीड़ में भेज रहा हूँ, जो भेड़ियों से भी बदतर हो सकती है। तुम्हें वहाँ कबूल किया जा सकता है, तुम्हें वहाँ रद्द किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद वो कहता है कि कोई सहारा तुम्हारा सिर्फ़ एक सहारा है कि तुमने जब भी खुदा से दुआ करनी है कि तुम्हें मजबूती दे और जिन हालात में भी आप हो, उसमें उसमें आप कायम रहो। और ये हम देखते हैं। लेकिन उसके साथ ये हुआ कि ठीक है, हमारे जो इब्तदाई मिशनरी थे, उन्होंने वाक़ई उन मिशनरियों ने उसी तरह काम किया और पूरी दुनिया में जो तबलीग हुई है, वो इसी तरह हुई है कि उन्होंने कम से कम वसाइल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद हालात बदले और फिर हम लोग बड़ी क्या कहना चाहिए कि एक ऐसी आज़माइश में पड़ गए, जहाँ पे कि एड जो है, इमदाद जो है वो हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन गया और हम सब खुदा की बादशाही को उस इमदाद में देखने लगे जो बाहर से आती थी। ये सबसे बड़ा नुकसान मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता बाकी दुनिया में भी ऐसे हुआ होगा, लेकिन हमारे साथ यकीनन ऐसे हुआ। लेकिन जो कुछ भी है, इसके बावजूद हमें तालीम जो है, और तालीम से मुराद मेरा कि खुदा की बादशाही की जो खुशखबरी है, वो हमें दी गई। वो अलग बात है कि हमने अपने हालात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को सहल बनाया और उस बादशाहत के मानी हमने अपने अंदाज़ में उसके निकाले और उसी तरह अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। लेकिन यहाँ यीशु जो है, वो हमें बताता है कि देखो, जब तुम जाते हो, तो कुछ लेके ना जाओ उनके यहाँ। तुम सबसे पहले उनको सलाम करो कि उस घर पर सलामती हो। ये बहुत बड़ी बात है। और सलामती का मतलब क्या है कि तुम पर सलामती हो या सलामती हो। और उसका मतलब ये है, सलामती कौन है? क्या है? यीशु सलामती है। यीशु है वो सलाम। और जब कहता है कि जब वो शागिर्द कहते हैं जाके किसी घर में कि तुम्हारे घर पे या इस घर पे सलामती हो, उसका मतलब है कि यीशु यहाँ पे तुम्हारे साथ मौजूद हो। हम यीशु को इंट्रोड्यूस कराते हैं, हम उसका तारुफ करवाते हैं, उसकी हम सलामती जो है इस घर की, यीशु के साथ उसको मंसूब करते हैं कि यीशु है तो वहाँ पे सलामती है। और इसीलिए उसने कहा कि अगर तो वो सलाम जो है उस घर में उसका कोई कबूल करने वाला होगा तो वो वहाँ ठहरेगा, वरना वो वापस आ जाएगा। और ये है ऐसे। लेकिन देखें जो ज़माने के हालात हैं, जिसमें आज की दुनिया रह रही है। मैं तो बहुत दफ़ा यहाँ चैलेंज करता हूँ कि अभी आप सड़क पे खड़े हो जाएँ, बाज़ार में खड़े हो जाएँ, मार्केट में, किसी एक से पूछें कि क्या आपको यीशु की ज़रूरत है? तो वो ऐसे आपको देखेगा जैसे आपने उसे गाली दे दी। और बाज़ तो बड़ी बदतमीज़ी से आपको जवाब दे। ये मैंने खुद आज़माया है और ऐसे करके देखा। और जिस तरह के जवाब मुझे बहुत कम आपको एकदम मिलेंगे, कहेंगे कि हाँ, यीशु के बगैर मैं रह नहीं सकता। वो आपको बहुत चंद मिलेंगे। लेकिन बाकी जो हैं, उनका मसला यीशु नहीं है, उनका मसला खुदा की बादशाहत नहीं है। चूँकि वो समझते नहीं हैं
کہ خدا کی بادشاہت کیا ہے، یسوع کیا ہے، اس لیے وہ سمجھتی ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے وسائل ہوں کہ وہ چھٹیوں پہ جا سکیں اور عیاشی کر سکیں، ہر ویکینڈ پہ جا کے خوب پیٹ بھر کے شراب پئیں اور صبح سوئے رہیں۔ اور گرجے وغیرہ کا تو اس کا اب اس کا رواج جو ہے آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ صرف ذمہ داری بزرگوں اور بوڑھوں کی رہ گئی ہے۔ وہی بیچارے بیساکھیاں لے کے بھی اور اپنے ویل چیئر پہ بھی وہ لوگ گرجے آتے ہیں، اور کچھ لوگ بوڑھے ہی ان کی مدد کرتے ہیں، بہت کم جوان آپ کو نظر۔ لیکن ایک چیز میں نے محسوس کی ہے یہاں پہ، اور وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بپتسمہ کروانے ضرور آتے ہیں، سبھی نہیں لیکن بہت سے، اور بپتسمہ کروانے تک جب تک ان کی وہ تعلیم کا سلسلہ چلتا ہے وہ گرجے بھی نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ بپتسمہ ہو جاتا ہے پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک آتا ہے کہ جب وہ پہلی پاک، اور پہلی پاک شراکت بچوں کو اس لیے ملتی کہ وہ کیتھولک اسکول میں ہوتے، وہاں ان کی تیاری تو اب ویسے نہیں ہوتی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی، اب تو پیرشز میں ان کی ذمہ داری لے لی اور وہاں پہ ان کی تیاری کی جاتی، تو وہاں پہ والدین اور خاندان آتے ہیں بچوں کے ساتھ اتنی دیر تک جتنی دیر ان کو پہلی پاک شراکت نہیں مل جاتی۔ لیکن بعض لوگ جاری رکھتے ہیں اس گرجے آنے کی اس عادت کو، اور بعض جو ہیں جیسے ہی وہ بچہ پہلی پاک شراکت لیتا ہے وہ بھی گرجے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ صورتحال جو ہے، یہ یسوع کا جو سلام ہے، یسوع جو خود سلام ہے، یسوع جو سلامتی ہے، یہ جب وہ لے کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ جب سلامتی گھروں میں رہتی ہے تو جیسی باتیں میں کر رہا ہوں، پھر ایسا نہیں ہوتا کہ یسوع ان کی زندگیوں سے غائب ہو، یسوع ان کی زندگیوں میں ہی رہتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک بات مجھے بڑی اچھی کیا میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع کہتا ہے کہ تم برے ہو اور میں تمہیں گویا بھیڑیوں میں بھیج رہا ہوں۔ اور میں سوچتا ہوں کہ وہ اس زمانے میں تو تھا کہ یسوع کے وہ سب مخالفین تھے، اس کے مخالف تھے، اور وہ اگر یسوع کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے تھے تو اس کے شاگردوں کے ساتھ وہ کیا کریں گے۔ تو اس حوالے سے تو یسوع بالکل صحیح کہتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جو پادری صاحبان یا ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، مجھے ایک بات یسوع نے تو کہا اپنے ساتھ کچھ نہ لے کے جاؤ، جو ملے وہ۔ اب وہ جا کے اکثر کتنی دیر وہ دیکی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان معصوموں سے کچھ لیا جائے۔ مجھے اس بات پہ بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کام ہے، اسی سے ان کی روزی ہے، تو پھر ان کو باقاعدہ اس کی تعلیم لے کے کسی چرچ کے ساتھ، کسی چرچ کی تنظیم کے ساتھ، یہ جیسے اینگلیکن چرچ ہے یا میتھوڈسٹ ہے یا بیپٹسٹ ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ ان کے وہ راہب بنے، ان کے پادری بنے، اور پھر آ کے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی ٹھگ بازی نہ کریں اور اس طرح کی بری تعلیم نہ دیں، اور یہ نہ کریں کہ کسی کو کسی کا دشمن بنائیں کہ فلاں مشن بری ہے، فلاں بری ہے۔ وہ خدا کی بادشاہت کی بات کریں۔ تو یسوع کو پتا تھا کہ یہ ایسے تو ہوگا، تو اس لیے اس نے کہا کہ میں برے جو ہیں میں بھیڑیوں میں بھیجتا ہوں۔ لیکن آج کل ہمارے جو برے ہیں وہ بھی بعض دفعہ معاف کرنا بھیڑیوں سے کم نہیں ہے، اور اس کے لیے میں سوچتا ہوں کہ ہمیں اثر نو سوچنا پڑے گا۔ دیکھیں یسوع نے جب ان کو کہا کہ تم جب جاتے ہو تو کسی کو سلام نہ کرو، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ واقعی نہیں ہے کہ وہ کہتا تھا تم سلام نہ کرو، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم فوکس رہو، تم بالکل اس دھیان میں رہو کہ تم کس مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہو، اور جو آپ کا مقصد ہے۔ یہ خاص طور پہ میں اپنے نوجوان فادر صاحبان، پادری صاحبان سے کہوں گا، مجھے بڑی خوشی ہوتی جب نوجوان اپنی جو بلاہٹ ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور وہ راہب بنتے ہیں۔ تو میں ان سے بس یہی کہوں گا کہ وہ اب اس رستے پہ چل پڑے ہیں، تو ان میں اب سلام کا جواب نہیں دینا۔ سلام سے مطلب یہ ہے کہ ان کو اب ڈسٹریکٹ نہیں ہونا،
उन्होंने अपने मकसद से नहीं हटना। ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। मैं तो बड़े आराम से यहाँ कह सकता हूँ, लेकिन चूँकि मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ, मैंने इतना कुछ देखा है अपनी ज़िंदगी में, इतना कुछ देखा है कि अगर मैं बोलने लगूँ तो मैं दिन-रात और सालों बोलता चला जाऊँगा। और मैं उस चीज़ को अपने ज़हन में रख के, अपने दिल में रख के, मैं सिर्फ़ ये एक ही बात कहूँगा कि जिस जो बुलाहट है आपकी, उस पे ध्यान दो। हमारी भी बुलाहट है। हम में से हर माँ-बाप, भाई-बहन हर फ़र्द जो मुआशरे का है, लेकिन जिस तरीके से आपके ज़िम्मे खुदा की बादशाहत का जो ज़िम्मा दिया गया है, और हम लोग बड़ी आसानी से उस बादशाहत को भूल जाते हैं कि हम आम दुनिया में रहते हैं। लेकिन इसीलिए उसने कहा कि अपने साथ उसने आपको कहा कि ना बटुआ लो, कुछ ना लेके जाओ। तुमने बस एक ही ध्यान रखना है कि खुदा की बादशाहत जो है उसके उस पे तुमने अपने आप को कायम रखना है कि वो पैगाम जो है आपने कैसे लोगों तक पहुंचाना है। अब एक और बात जो यीशु ने बड़ी कही है जबरदस्त, और वो कही है कि देखो, ये जहाँ पे आपका सलाम जो वापस आ जाएगा, रद्द किए जाना और कबूल किए जाना, ये आपका आपके नसीब की नसीब तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि ये आपको हमेशा मिलेगा। या तो आपको कबूल करेंगे और या आपको रद्द करेंगे। और रद्द किए जाने की वजह या कबूल किए जाने की वजह, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी भी है। आपने कबूल किए जाना है, ये खुदा ने आपको ये वदीयत कर दिया है कि आपको मैं मखसूस कर रहा हूँ, तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हें कबूल किया जाना है। जब ये सब कुछ है तो फिर आप उस ज़िम्मेदारी के साथ जाते हो कि आपको कबूल किया जाना है। अब जब आप रद्द किए जाते हैं, तो वहाँ पे आपने अपने इस चीज़ को कि आपने ही कबूल किए जाना है, आप अपने ज़हन से नहीं निकाल सकते। आप उस रद्द किए जाने को भी बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े सब्र के साथ उसे कबूल करते हैं। और जिसमें इस सारे अमल में जो सारी बात है ना, जो मुझे बड़ी पसंद आई, वो ये है कि बाद में जब वो वापस आते हैं ना, तो वो आके अपना हिसाब देते हैं। देखिए, ये अकाउंटेबिलिटी जो है, चाहे हम आम ज़िंदगी में जो नौकरी करते हैं, वहाँ हमेशा आपका एहतसाब होता है, वहाँ हमेशा आपकी कारकर्दगी देखी जाती है। ये जो काम है, काम से मेरी मुराद, ये जो बुलाहट है आपकी, ये ना समझे कि ये बुलाहट है तो आप अकाउंटेबिलिटी से मुबर्रा हैं, नहीं, आप पे 10 गुना ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। जो उस बुलाहट में आ जाता है, उस पे ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। और हम जो आम आप कह लें कि मोमिनीन हैं, हमारे लिए भी उतनी ही ये ज़िम्मेदारी है कि हम देखें कि हम आपके लिए कैसी आपकी खिदमत कर सकते हैं, कि आपकी हम कैसी मदद कर सकते हैं, कि अ ये जो काम आपने जारी किया है, कि आप ये अच्छे तरीके से ऐसे अंजाम दें कि जब आपकी अकाउंटेबिलिटी हो, तो आप बता सकें कि आपने क्या किया है और आपने किस तरीके से। वो खुद आके बताते हैं कि हमने क्या-क्या काम किए, कि कैसे रूहें जो उनके ताबे थीं, लोगों को शिफ़ा दी। देखें, ये शिफ़ा और ये रूहों का ताबे होना, ये सभी कुछ ये है कि वो तमाम नेक काम हैं, वो तमाम नेक अमाल हैं, जिसकी वजह से आप अपनी कम्युनिटी में एक अपना बड़ा मुक़ाम पैदा करते हैं। और आप जब कम्युनिटी में मकाम पैदा करते हैं, तो खुदा भी आपसे बहुत खुश होता है, और उसका सिला है कि आपका भी नाम लिखा गया है उन तमाम में जो यीशु के साथ उसकी बादशाहत को फैलाने में, जो उसके आप कहें कि उसके कार 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 क्या है, जिन्हें कहना चाहिए उसके मददगार हैं, कि वो भी मुआशरे में उसके लिए काम कर रहे हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पे आज का जो सलामती का इतवार जिसे हम कह रहे हैं, हम ये ज़हन में रखें कि हमारा मिशन ही है कि हम दुनिया में सलामती फैलाएँ। और आज कलीसिया को देखें, इसलिए यीशु जब कलीसिया खुदा का, यीशु का बदन बनती है, तो यीशु अपने लिए जब वो सलामती चाहता है,
تو وہ اصل میں ہمارے لیے سلامتی ہے۔ تو ہم سب کس طریقے سے اس سلامتی کو قائم رکھ سکتے ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہمیں زیادہ اس چیز پہ دھیان دینا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے حالات جو ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ یہ سیدھا سیدھا معاملہ تو نہیں ہے۔ آج کل جس طرح مہنگائی ہے، جس طرح سیاست ہے، جس طرح نفرت ہے، جس طرح پارٹی بازیاں ہیں، جس طرح مقابلے بازیاں ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اس ماحول میں جا کے آپ خدا کی بادشاہت کی بات کریں۔ تو اس لیے ہمیں بہت ضرورت ہے کہ جس طرح ہم دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ میرے مہربان دوست ہیں، وہ یہ ٹی وی پہ اس کو یہ میسج تیار کرتے ہیں اور پھر ہم اسے بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح میں بہت سے اور بھی ایسے پروگرام دیکھ رہا ہوں جہاں پہ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان تمام جو ماڈرن جو ٹیکنیکس ہیں، یا جو جدید آلات ہیں، یا جو سہولتیں ہیں، ان کو ہم کیسے خدا کی بادشاہت کو پھیلانے میں دیکھیں۔ دنیا نے سب جگہ ترقی کی ہے، ہر جگہ ترقی کی ہے، لیکن سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں جو ازل سے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں ترقی کیسے ہوگی؟ ہوگی ترقی یا نہیں؟ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ انصاف تو انصاف ہے، سچ تو سچ ہے، محبت تو محبت ہے، آزادی آزادی ہے۔ اس کے لیے کوئی ماڈرنزم تو ہونا نہیں چاہیے، کوئی ماڈرن ٹیکنیک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹیکنیک ہو سکتی ہے کہ کس طرح اس چیز کو، جیسے آج ہم ہر چیز کو بیچنے کے نئے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں، جو یہ ہم بیچنا تو نہیں ہے، لیکن ان آ، قدروں کو کیسے ان کو مشتہر کیا جا سکتا ہے، کیسے ان کو عام کیا ہے، کیسے ہم بچوں میں، بڑوں میں اور اپنے ہم جنسوں میں ان کو عام کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی چیز جس کے لیے اس سلامتی کے لیے وہ کرنا ہے، وہ ہے دعا ہے، کہ ہمیں بار بار خدا سے ان حالات کو اس کے سامنے رکھ کے اس سے مدد مانگنی چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہمیں کیسی ہمارے میں وہ دانائی ہونی چاہیے، کیسے ہمارے اعمال ہونے چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس بادشاہت کو اور اس محبت کو ہم اس معاشرے میں، اس دنیا میں پھیلا سکیں۔ آپ سب کو آج کا سلامتی کا اتوار مبارک ہو۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔